بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله مولانا العظيم. تنزيل الكتاب، یہ کتاب قرآن کریم کا نام جس طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو بہت زیادہ ہے، اسی طرح قرآن کریم کے نام بھی کافی سارے ہیں. الکتاب، القرآن، الفرقان، الذکر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس طرح مختلف قرآن کریم کے نام ہیں. یہ کتاب، یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست ہے، الحکیم، بہت دانا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اس کتاب کو آپ کی طرف، بالحق، سچائی کے ساتھ. بھائی کس کے ساتھ؟ سچائی کے ساتھ. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس آپ اللہ کی بندگی کیجئے مخلصًا لَهُ الدِّينَ، اور دین کو اسی کے لیے خالص کیجئے. الا، لوگو پھر سن لو، للہ الدین الخالص، دین جو ہے یہ صرف اور صرف کسی کے لیے خالص کیجئے؟ اللہ کے لیے. ہر کام صرف اللہ کے لیے کیجئے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا کو، اولیاء، معاون، مددگار، دوست، ولی. وہ کیا ہیلا بہانہ کرتے؟ وہ غیر اللہ کو اپنا محبوب بنانے کا ہیلا کیا کرتے ہیں، بہانہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اصل اللہ کی ذات ہے، لیکن ہماری ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے نہیں ہے. تو ہم، بھائی میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کافروں کی سوچ ہے. میری غلط فہمی کیا تھی؟ یہ کافروں کی سوچ ہے. پھر اچھے خاصے مسلمانوں سے، اللہ معاف فرمائے، مجھے 2 تجربات بہت عجیب ہوئے اور جن سے واقعی بڑا دل کو صدمہ پہنچا. ایک، 2 نہیں، 3 نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے کاروباری، یعنی جن کو اچھی سمجھ ہے. میں نے ان کی زبان سے جب یہ سنا نا کہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں براہ راست اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، ہم اللہ تک براہ راست ہماری رسائی نہیں ہو سکتی جب تک ہم کسی شیخ کامل کو نہ پکڑ لیں. بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں نہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے دوسری، وہ پھر بہت بات پھیل جاتی ہے. شیخ کامل بالکل صحیح ہے، اولیاء اللہ بالکل صحیح ہے. اولیاء اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے. اولیاء اللہ کا، صحیح شیخ اور پیر کا وہی مقصد ہے جو استاد کا ہوتا ہے.
بھائی جو کس کا ہوتا ہے؟ جس طرح علم کے لیے استاد ضروری ہے، عمل کے لیے کسی عالم دین سے، کسی اللہ والے سے تعلق رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ عمل سیکھنے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تک تمہاری پہنچ نہیں ہو سکتی۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح صحیح علم کے لیے خواہ دین کا علم ہو، دنیا کا ہو، بھائی استاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح تربیت کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، کس کے لیے؟ تربیت کے لیے، اپنی خامیوں کو سمجھنے کے لیے، اپنی کوتاہیوں کو سمجھنے کے لیے۔ جس طرح بھائی شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر جو ہے وہ صرف شفا کا کیا ہے؟ ایک ظاہری سبب ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں شفا ڈاکٹر دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو صحیح اولیاء اللہ تھے، جو پیران طریقت تھے، وہ صرف روحانی معالج ہوا کرتے تھے۔ بھئی کیا ہوا کرتے تھے؟ لوگ ان کو اپنی کوتاہیاں بتاتے، وہ اس کا علاج بتا دیتے۔ مثلا کسی نے کہا جی مجھے اپنی منمانی، اپنی مرضی کرنے کی عادت ہے، میں اس مرض سے تنگ ہوں، یا شیخ کو خود سمجھ میں آتی کہ یہ بندے کو ہر جگہ اپنی منمانی کرنے کی عادت ہے۔ دوسرا آتا کہ جی مجھے زبان چلانے کی عادت ہے، میں سارا دن فضول بحث لوگوں کے ساتھ لگا رہتا ہوں۔ تو وہ پھر ان چیزوں کا علاج کرتے۔ اصل مقصد یہ تھا۔ لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی صحیح اللہ والا، جو صحیح اللہ والے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو 2 نمبر لوگ ہیں، مقصد تھا اپنے معتقدین، اپنے مریدین کی تربیت اور اصلاح کرنا۔ کیا کرنا؟ تربیت اور اصلاح کرنا۔ وہ تو کرتے نہیں۔ بس اب جہالت یہاں تک پہنچ گئی، یہ کہتے ہیں جناب جو بات کافروں نے کہی ہے، بھائی یہ کس نے کہی ہے؟ کافروں نے۔ وہی بات اچھے خاصے لوگ کہ جی جناب ہم اللہ تک پہنچے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں نہیں پہنچ سکتے اللہ تک؟ یہ تو ہندو والا تصور ہو گیا کہ براہ راست ہماری بھگوان تک پہنچے، نہیں ہے جب تک پنڈت درمیان میں نہ آئے۔ بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں جو صحیح اللہ والے ہیں ان کا کام بھائی کیا ہوتا ہے؟ تربیت و اصلاح۔ کل میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگا کہ میں گاڑی میں اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا اور پیچھے میرے ایک اور دوست بیٹھے تھے، مجھے ایک پٹرول پمپ پر رکے، ٹیشو پیپر کے ڈبے کی ضرورت تھی، میں نے بے تکلف ان کو کہہ دیا، میں کہ یار یہ لو پیسے، ذرا ٹیشو پیپر کا ڈبہ لے لو وہاں سے۔ کہنے لگے وہ جو میرے دوست پیچھے بیٹھے تھے وہ ٹیشو پیپر لینے گئے، جو میرے شیخ ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے مجھے ڈانٹا، انہوں نے کہا نالائق آدمی، اپنا کام خود نہیں کر سکتے ہو، اپنا کام خود نہیں کر سکتے ہو، تو نے وہ عمر میں بھی تجھ سے بڑے ہیں، علم میں بھی تجھ سے بڑے ہیں، تو نے ان کو آرڈر دے دیا، تمہیں چاہیے یہاں رکے ہوئے خود جا کے ڈبہ لے کر آؤ۔ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اصل جو صحیح اللہ والے ہوتے تھے وہ کس لیے ہوتے تھے؟ اور یہ لوگ آج کل تربیت چاہتے نہیں ہیں۔ بہرحال ذرا دیکھیے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کو اولیاء، اپنے معاون، مددگار، دوست، ولی، ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی الا، مگر اس وجہ سے لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ تعالی کے بہت اچھی طرح قریب کر دیتے۔ کیا کر دیتے ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا عام بادشاہ اور وزیر، جس طرح اس تک براہ راست پہنچ نہیں ہوتی، ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے کہا جناب اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ذریعے کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن اللہ نے وہ ذریعہ نبی کی شکل میں مکمل کر دیا۔ کس کی شکل میں مکمل کر دیا؟
نبی کی شکل میں مکمل کر دیا۔ بہرحال ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالی یحکم بینہم فیصلہ کر دیں گے تمہارے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان تمام مسائل میں جس میں تم کیا کرتے ہو، اختلاف۔ دیکھو بھائی یہاں ایک علمی بات سمجھنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان تمام اختلافات کا فیصلہ کریں گے جہاں اختلاف آئے گا کفر اور اسلام کا۔ اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں، میں نام نہیں لیتا، کیا ایک مکتبہ فکری شاید کو جی قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گے کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ایسے بیوقوف ہیں رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے کے اختلاف کو حق اور باطل کا اختلاف سمجھتے۔ کس کا اختلاف سمجھتے؟ حالانکہ یہ اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہے، یہ اختلاف تو حق کے اندر کا ہے۔ بھائی کس کا ہے؟ بھائی جو رفع الیدین کرتا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ کیوں بھائی؟ بالکل ہو جاتی۔ جو نہیں کرتا اس کی بھی ہو جاتی، اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ وہ پیشہ ور خطیب ہے، میں کچھ دن پہلے موٹر وے پر آ رہا تھا، یہ کون سا پسروری ہے، بڑا فرقہ پرست، ہاں، ایسے جاہل لوگ جب ممبروں پر بیٹھیں گے تو موٹر وے سیالکوٹ پر چڑھتے ہی انہوں نے نماز پڑھنے کی تھوڑی سی جگہ بنا رکھی ہے وہاں۔ ہمیں یہ تھا کہ ہم آگے مغرب تک جو ہے قیام و طعام تک نہیں پہنچ پائیں گے، نماز قضا ہو جائے گی، وہاں پڑھ لے، تو یہ سرکار بھی آ گئی۔ ایک تو ان کی عادت ہوتی ہے بھاگ کر مصلی پہ قبضہ کرنا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بھاگ کر کس پہ قبضہ کرنا؟ مصلی پر۔ سلام کے بعد میرے جو دو ساتھ تھے ان کا ان سے تعلق تھا، مجھے کہنے لگے ان کے منہ پر ہی کہنے لگے مفتی صاحب یہ ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب ہیں، یہ قرآن کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین، یہ قرآن کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نماز اللہ کے نبی نے بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی، اور یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تسی رفع الیدین کرو، میں قسم کھاتا ہوں، تو میں قسم دیتا ہوں کل قیامت والے دن اگر پکڑ ہوئی نا تمہاری تو میں ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے ان کے منہ پر کہا، میں کہا جی آپ گواہ رہیں، میں قسم کھاتا ہوں آپ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھو، اگر کل قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ کیا؟ میں چلو آگے، اگر ان کی قسم معتبر ہے تو میری کیوں معتبر نہیں؟ ان کے چار سینگ ہیں جو میرے نہیں ہیں۔ نہیں سمجھے؟ وہ کچھ بات کرنے لگے، میں نے کہا جناب خطیب صاحب میرا اور آپ کا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہے ان لوگوں کا، آپ نے قسم دی ہے ان کو، میں بھی قسم دے رہا ہوں، میں بھی کیا دے رہا ہوں؟ قسم دے رہا ہوں۔ بہرحال بات آئی گئی ہوگی۔ جب گاڑی میں بیٹھے میرے دوست کہنے لگے مفتی صاحب یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جناب کاروبار کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کاروبار کے لیے کرتے ہیں۔ اگر جہاں جائیں آگ نہ لگائیں تو ان کو بلائے گا کون؟ جہاں جائیں وہاں ماحول کو ہلا کر نہ آئیں تو دوبارہ کو بلائے گا؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے لوگ ادھر ادھر بیانوں کے لیے بلاتے، میں بالکل خوشی کے ساتھ نہیں جاتا۔ یہ کبھی خیال میں بھی نہیں آیا کہ یہاں زور لگا کے ایسی تقریر کرنی ہے کہ دوبارہ بھی مجھے بلائیں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک جگہ گیا، 15 شعبان کا میرا بیان رکھا، مولوی صاحب نے دبا کے جمعہ پڑھایا کہ 15 شعبان کی رات پرچی نکل جاتی ہے جی، جس نے مرنا ہے وہ چٹ فرشتوں کے حوالے ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کر رکھا ہے یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ غلط ہے۔
اب مولوی صاحب جن مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا تھا انہی مولوی صاحب نے اسی موضوع پر مجھے بلا لیا، اور میں نے اسے کہا تیرا ستیاناش، میری تو ساری تقریر تیرے خلاف ہونی، میری تو ساری تقریر کس کے خلاف ہونی ہے؟ تیرے خلاف ہونی ہے۔ نالائق آدمی، آپ مجھے نہ بلاتے، میں نے تو جو صحیح بات ہے بیان کرنا، چونکہ سورۃ دخان میں یہ بات آ گئی کہ یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ شب برات میں نہیں ہوتے۔ اب مجھے دوبارہ بلائیں نہ بلائیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ میں نے وہاں کہا بھائی یہ جو تم نے آج جو کھانا پکا رکھا ہے نا اور ساری رات ماشاءاللہ یہاں رہو گے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اس رات کی عبادت ہے شب برات کی، لیکن تنہائی میں، اور شب برات بھی شب فارسی کا لفظ ہے، شب برات بھی کوئی لفظ ہے۔ ہاں حدیث میں تو کیا آتا ہے؟ شعبان کی نصف کی رات، حدیث میں تو صرف اتنا آتا ہے۔ باقی اس دن کا روزہ آپ نے ماشاءاللہ صبح سحری کا بھی انتظام کر رکھا، رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سنت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سنت نہیں ہے۔ اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، دوبارہ بلائیں نہ بلائیں ہماری کون سا کوئی کاروبار متاثر ہونا، ہمارا کاروبار ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کا کام ہے جہاں جائیں گے بس فرقہ وریت پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ سورت کون سی ہے؟ مکی سورت ہے مدنی؟ مکی سورت میں اختلافات حضور اور کافروں کے درمیان کون سے تھے؟ توحید اور شرک۔ کیا اس میں اللہ نے فرمایا فیصلہ کریں گے؟ اس وقت تو رفع الیدین بلکہ شاید نماز بھی نہ آئی ہو۔ جہاں جہاں اللہ فرما رہے نا قیامت والے دن تمہارے جھگڑوں کا اختلاف کریں گے، فیصلہ کریں گے، وہ ساری مکی صورتیں، اور اس وقت اختلاف ہو رہا ہے کفر اور اسلام کا، اس وقت اختلاف ہو رہا ہے توحید اور شرک کا، اس وقت اختلاف ہو رہا ہے کہ بتوں کو خدائی میں کوئی دخل ہے یا نہیں ہے، اس وقت اختلاف وہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی نبی ملے۔ اس وقت جو اختلاف تھے ان اختلاف میں قرآن نے کہا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ بھائی سمجھ آ گئی میری بات؟ مکی صورتیں ہیں خدا کے بندو، اس وقت فروئی کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، اس وقت حضور اور کافروں کے درمیان کشمکش چل رہی ہے۔ قرآن ان کی باتیں، پیچھے تذکرہ پڑھو تو صحیح الفاظ، اور آگے دیکھو کیا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے درمیان میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے ان جھگڑوں کا ہم کیا کریں گے۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ چلو آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور بات عرض کروں۔ سورۃ الشورى آگے آ رہی ہے، محرم آئے گا نا، یہ آئے تو ہو شیعہ ذاکر بہت پڑھیں گے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، لوگوں میں اس پیغمبرانہ دعوت پر کسی طرح کا معاوضہ تم سے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اپنے رشتہ داروں کی محبت، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اہل بیت کی محبت۔ تو یہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کسی طرح کا معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ صرف یہ ہے کہ میرے اہل بیت یعنی کو پکڑ لو، کیا یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کی محبت ہی میرا معاوضہ ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ یہ کہتے ہیں۔ سورت کون سی ہے؟ سورۃ مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور مکہ کے ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں آئی نہیں، گویا کہ حضرت علی اس وقت تک حضرت حضور کے داماد ہیں، جب نکاح نہیں ہوا حضرت حسن اور حضرت حسین کا ابھی وجود ہی نہیں ہے۔ جب ان کا وجود ہی نہیں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے؟ اور بھائی مکی صورت ہے، مکہ کے ابتدائی
آیت کا مطلب صرف یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، لیکن نالائقو رشتہ داری کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ میں تمہارے ہی اندر سے ہوں، میں نے 40 سال تمہارے ہی اندر گزارے ہیں، تم میں سے کوئی میرا چچا لگتا ہے، کوئی میرا تایا لگتا ہے، کوئی میرا فلاں لگتا ہے، کوئی رشتہ داری ہی کی حیا کر لو، کوئی رشتہ داری ہی کی کیا کر لو، حیا کر لو۔ میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، میرا تمہارا نسب ایک ہے، میرے تمہارے باپ دادے ایک ہیں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے والد عبداللہ عبد المطلب اوپر تک جانتے ہو، کسی نے تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کسی نے تمہارے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، میرے آبا و اجداد کا سنہری کردار تمہارے سامنے ہے، ہمارے خاندان کی زبان پر آج تک کبھی جھوٹ نہیں آیا، ہم نے کبھی اقتدار کے لیے کچھ نہیں کیا، اور لوگوں تم اس بے دردی سے میرے اوپر پتھر برساتے ہو، اور کسی چیز کا حیا نہ ہو، کم سے کم کوئی رشتہ داری کوئی برادری کا یہ حیا کر لو۔ آیت کا مطلب تھا یہ، اور اس مطلب کو لے گئے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت پر جو ابھی تک پیدا ہی۔ اب آ جائیے اس آیت، میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات شاید اس وادی کے مسافر نہیں ہیں، میں اس وادی کا مسافر ہوں، مجھے فرقہ واریت سے دلچسپی نہیں ہے، وگرنہ میں ایک مرتبہ فکر کی تفسیریں لا کے ابھی آپ کو اس آیت کی تفسیر میں قیامت والے دن اللہ یہ فیصلہ کرے گا امین اونچی کہنی ہے یا نہیں کہنی، میں کہ اللہ نو اور کم کوئی نہیں۔ ہرگز ایک بات یاد رکھیے، جو اسلام کے اندر کے اختلاف ہے وہ حق اور باطل کے اختلاف نہیں ہے۔ قیامت والے دن مرزائیت اور اسلام کا فیصلہ ہوگا، سمجھے ہو میری بات؟ قیامت والے دن یہودیت اور اسلام کا فیصلہ ہوگا، قیامت والے دن عیسائیت اور اسلام کا فیصلہ، قیامت والے دن یہ فیصلہ ہوگا خدا ایک ہے کہ تین ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اس کا فیصلہ ہوگا کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ جہاں بھی اس فیصلے کی بات آتی ہے وہ مکی صورتیں ہیں، وہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، اس وقت جو اختلاف چل رہا تھا، کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ یہ نیا دین لائے ہیں جس کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، بیٹا باپ سے اختلاف کر رہا ہے، باپ بیٹے سے اختلاف کر رہا ہے، ہم ملت ابراہیمی کو کچھ اور سمجھتے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ اپنے اوپر اللہ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ بھائی یہی جھگڑے تھے۔ اس قرآن نے اس سیاق و سباق میں، آپ اس آیت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، فرمایا کراچی کے ایک بہت بڑے شخص ہے ایک مرتبہ فکر کے، جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے، میں کہہ رہا ہوں، صفحے کے صفحے کالے کر دیے اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں کہا جس وقت بندے پہ تعصب آتا ہے نا، پھر دماغ میں پردہ اللہ کی طرف سے ڈل جاتا ہے، پھر انسان حقائق کو نہیں دیکھتا۔ پیچھے بتوں کا تذکرہ ہے، آگے بھی کس کا تذکرہ ہے؟ سورہ زمر ہے، مکی صورت ہے، اس وقت جو اختلافات چل رہے تھے ان اختلافات کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ۔ بھائی سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، اس لیے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالی نہیں رہنمائی نہیں ہدایت دیتے اس شخص کو جو جھوٹ بولے، آگے کیا ہے، کفار جو کفر اختیار کرے اور جو ناشکری کرے۔ بے سارا تذکرہ کفر کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باقی بھائیوں اللہ کا شکر کرو، آپ بھی اور میں بھی، اللہ نے ہمیں مسلکی تعصبوں سے بچا رکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا جی میں رفع دین کرتا ہوں نماز ہو جاتی ہے؟ میں بالکل ہو جاتی ہے۔ کیا بالکل ہو جاتی ہے؟ ہم رفع دین نہیں کرتے تو کہ دلائل کے اعتبار سے ہمیں یہ راجے لگتا ہے، لیکن ہم اس جھگڑے میں پڑتے سارا ٹھیک ہے۔ احادیث میں دونوں طرح، احادیث میں کیا ہے، دونوں طرح۔ اور میں آپ حضرات کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے، ان چیزوں میں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم